رات کے تقریباً 10 بجے تھے۔ گھر میں کافی گہری خاموشی تھی۔ عائشہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ بہت بے چین تھی اور داشاب کو دیکھنے اسٹور روم میں جا رہی تھی۔ اسے لگا تھا وہ اتنے سالوں میں علاج سے ٹھیک ہو جائے گا، مگر جانے کیوں اب دن بدن اس کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ اب تو اس کی اتنی حالت خراب ہو گئی تھی کہ عائشہ کے مما بابا نے اسے اسٹور روم میں رکھا ہوا تھا۔ عائشہ نے کافی احتجاج کیا مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ دبے قدموں سے باہر نکلی تھی۔ اسٹور روم جاتے وقت پہلے اس کے مما بابا کا کمرہ ہی آتا تھا جسے اس نے کراس کر کے پھر آگے جانا تھا۔ وہ دبے قدموں وہاں سے گزر جانا چاہتی تھی جب کمرے کی کھڑکی کے قریب سے گزرتے اپنے بابا کا عجیب اور غیر معمولی لہجہ سن کر قدم وہیں ٹھٹک کر جم گئے تھے۔ برسوں پہلے اس انصار خان کی پراپرٹی کے لیے میں نے اسے اور اس کی بیوی کو موت کی نیند سلا دیا۔ دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا تھا۔ اگر میں نے بزنس کے لیے پیسے مانگ لیے تو اکڑ گیا۔ کیا ہوا جو دے دیتا پیسے، کیا ہوا جو مجھ سے 2-3 بار پیسے ڈوب گئے، مگر نہیں، وہ تو اپنے آپ کو بزنس مین تیس مار خان سمجھنے لگا تھا۔ پھر میں نے ہی ان دونوں میاں بیوی کو زہر دے کر مار ڈالا، مگر اتفاق سے اس کا بیٹا وہ داشاب بچ گیا۔ یہ بھی میرے لیے اچھا ہی ہوا کہ اس انصار نے ساری پراپرٹی داشاب کے نام لگا رکھی تھی۔ خود تو جہنم واصل ہو گیا مگر پھر بھی اسی وصیت سے مجھے جی جان سے جلا گیا۔ وصیت میں تھا کہ 28 سال کا ہونے سے پہلے وہ یہ پراپرٹی کسی اور کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا۔ شیر خان کی پھنکارتی آواز کمرے میں گونجی تھی اور نسیمہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ جناب، ضرورت کے وقت بیوی کی عقل بھی کام آ ہی جاتی ہے۔ تب ہمارے راستے کا سب سے بڑا کانٹا یہ داشاب انصار خان تھا، جو اگر جوان ہو جاتا اور ہمارے ساتھ ہاتھ سے نکل جاتا تب ہماری ساری محنت بیکار ہو جاتی۔ پھر میں نے ہی مشورہ دیا تھا اسے آہستہ آہستہ پاگل بنانے کا۔ ہم مختلف ادویات سے اسے پاگل کرتے رہے۔ 28 سال پہلے تو اسے مار ہی نہیں سکتے تھے، تبھی اب تک زندہ ہے کمبخت پاگل۔ پتہ نہیں آپ کی بیٹی پر کون سی ہمدردی کا بھوت سوار ہے جو اس کی جان ہی نہیں چھوڑتی۔ نسیمہ نے جھنجھلا کر کہا، میری بیٹی بہت ہی نرم دل حساس ہے، اس لیے اس داشاب سے ہمدردی ہے۔ اسی کی فکر اور ہمدردی کی بدولت ہی تو آج تک شک نہیں ہوا کسی کو ہم پر۔ شیر خان نے فخر سے کہا تھا۔ نسیمہ بیگم کچھ سوچ میں پڑ گئیں۔ اب 1 ہفتے کے بعد وہ پاگل 28 کا ہونے والا ہے۔ ہم اس سے پیپرز پر انگوٹھا لیں گے اور بعد میں وہ مرے گا۔ پھر تو عائشہ کافی ہنگامہ کرے گی۔ اس صدمے سے کچھ ہو نہ جائے میری حساس بچی کو۔ نسیمہ بیگم کو الگ ہی فکر لاحق ہوئی تھی۔ اپنی بچی کے لیے اتنی فکر اور ان کسخائیوں کو دوسروں کے بچے کو ذبح کرنے کی باتیں کر رہے تھے، ان سے دل نہ دہلا۔ کیا خیال ہے اسے کہیں بھیج نہ دیں؟ شیر خان نے نسیمہ بیگم کی جانب دیکھا۔ کسی کو شک نہ ہو جائے عائشہ کے جانے سے۔ نسیمہ بیگم ایک اور پوائنٹ زیر غور لائی تھیں۔ ہاں یہ تو ہے، شیر خان کی سوچتی سی آواز ابھری۔ وہ مزید نہ سن پائی، اس سے زیادہ کچھ سن بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنے ہی ماں باپ کا اتنا بھیانک اور ہولناک روپ دیکھنے سے پہلے وہ مر کیوں نہیں گئی تھی؟ اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر سختی سے رکھتی بھاگ کر وہ واپس اپنے کمرے میں آ کر بند ہوئی تھی۔ کان یوں سائیں سائیں کر رہے تھے جیسے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلا گیا ہو۔ وہ خوف کے مارے کمفرٹر میں چھپ گئی تھی۔ تو یہ حقیقت تھی عائشہ شیر خان کی کہ وہ تو درندہ صرف حیوانوں کی اولاد تھی، اس باپ کی بیٹی جس نے دولت کی لالچ کی خاطر اپنے سگے بھائی بھابھی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اپنے سگے خون کو پاگل بنا کر اب یوں حقارت سے اسے پاگل پاگل بول رہے تھے جیسے اس میں اس کا قصور ہے۔ وہ ان قاتل، احسان فراموش، بے حس درندہ صرف لوگوں کی اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ یہی ارمان کھائے چلا جا رہا تھا۔ وہ بلک بلک کر روئی تھی مگر کچھ یاد آنے پر جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ وہ لوگ بول رہے تھے کہ ہفتے کے بعد 28 کا ہونے پر داشاب کا خون کرنے والے ہیں، اس کی پراپرٹی ہضم کرنے والے ہیں۔ نہیں، میں یہ نہیں ہونے دوں گی، کبھی نہیں۔ مجھے داشاب کو بچانا ہوگا، کسی بھی قیمت پر، کچھ بھی کر کے۔ مجھے بزدلی نہیں دکھانی، مجھے ہمت کرنی ہوگی۔ کیا کروں؟ وہ بیڈ سے نیچے اتر کر روتی ہوئی اب ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ پولیس کون اعتبار کرے گا میرا؟ نہ کوئی ثبوت، نہ گواہ۔ برسوں بیت گئے، چچا چچی کو فوت ہوئے، اور اس بات کا بھی کیا ثبوت ہے کہ یہ لوگ داشاب کو پاگل بناتے رہے ہیں؟ الٹا یہ جان جائیں گے کہ میں سب جان گئی ہوں تو مجھے قید کر کے بآسانی اپنا کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ نہیں، وہ خود ہی اپنا آئیڈیا رد کر گئی۔ تو پھر سوچ سوچ کے دماغ معاف ہونے لگا مگر الجھن کو سلجھانے کا سرا ہاتھ نہ لگ پایا۔ فلزا یکدم ذہن میں جھماکا ہوا۔ 4-5 سال سے اس سے رابطہ نہ تھا۔ وہ کتنی اچھی دوست تھی عائشہ اور داشاب کی۔
اس کا اس قدر خیال رکھتی تھی۔ داشاب اس سے کافی مانوس ہو گیا تھا مگر وہ پھر چلی گئی۔ داشاب اسے اکثر کافی مس کرتا تھا۔ پھر وہ شاید بیرون ملک چلی گئی تھی۔ عائشہ کو یاد تھا، وہ اکثر عائشہ سے کہا کرتی تھی کہ وہ اپنے پاپا کی طرح ISI ایجنٹ بنے گی۔ بہادر اور نڈر تو شروع سے ہی تھی۔ ہاں مجھے اس کی ہیلپ لینی چاہیے، اس کے پاپا ویسے بھی اتنے بڑے آفیسر ہیں، وہ میری مدد کریں گے۔ فلزا کے علاوہ تو کوئی مجھ پر اعتبار تک نہ کرے گا۔ عائشہ اس کی بہت خاص دوست تھی، اس لیے صرف اسے ہی اس نے اپنے پاس موجود اپنا موبائل نمبر دیا ہوا تھا۔ عائشہ نے فلزا کے اسرار پر وعدہ کیا تھا کہ وہ یہ نمبر کسی کو نہیں دے گی، اور واقعی اس نے کسی کو بھی نہیں دیا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی بکس ریک میں موجود ڈراز تک گئی تھی اور انہیں جلدی سے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ وہ نمبر اس نے اپنی پرانی ڈائری میں بہت چھپا کر سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر کی کوشش کے بعد وہ ڈائری اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے بھاگ کر دروازہ اچھے سے لاک کیا اور کانپتے ہاتھوں سے وہ نمبر ڈائل کیا۔ نمبر ریسیو نہیں کیا جا رہا تھا مگر وہ مسلسل کوشش کرتی رہی۔ پھر ایک بیل ایسی تھی جس پر نمبر ریسیو کر لیا گیا۔ ہیلو، فلزا کی مدھم سریلی آواز سنائی دی تھی تو وہ سن کر رو پڑی۔ ہیلو، کون ہے ادھر؟ فلزا بھی ادھر حیران ہوئی تھی۔ فلزا، وہ اتنا ہی بول پائی۔ عائشہ، اٹس یو، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ انکل آنٹی کہاں ہیں؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ داشاب تو ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا؟ ادھر بھی گھبراہٹ میں کئی سوال ایک ساتھ پوچھے گئے تھے۔ فلزا، اسی پارک میں کل دن میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اگر میری پرابلم سننا چاہتی ہو تو ضرور آنا، میں ویٹ کروں گی۔ ابھی فون پر کچھ نہیں بتا سکتی، عائشہ نے سسکیوں کے دوران اسے دھیمی آواز میں بتایا اور جلدی سے فون رکھ کر موبائل سوئچ آف کر دیا۔ ہمت کی اور بیڈ پر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کل فلزا ضرور اور ہر قیمت پر وہاں آئے گی۔ برسوں بعد پاکستان کی سرزمین پر پاؤں رکھے تھے۔ امن کو کافی عجیب بھی لگ رہا تھا مگر ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے وہ خاموش ہی رہا۔ بلیک اور وائٹ امتزاج کے 2 پیس میں، اونچے لمبے سروکت کے ساتھ، ماتھے پر سیاہ بال بکھرائے، وہ ضرورت سے زیادہ ہی سوبر، ہینڈسم اور خوبرو لگ رہا تھا۔ چمکتے چہرے کی پاکیزگی بھری چمک میں اتنی کشش تھی کہ دیکھنے والے نگاہ ہٹا نہیں پا رہے تھے۔ اس کے بالکل پیچھے بابر اس کا لگیج گھسیٹتا چلا آ رہا تھا۔ وہ ایئرپورٹ سے باہر نکل کر اپنی گاڑیوں کی جانب بڑھے تھے۔ ارشن اور آہان کی گاڑی تک اس کے ڈور کھولے مگر امن چند قدم کے فاصلے پر پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اطمینان سے ادھر ہی کھڑا رہا۔ ارشن نے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ چلو امن۔ آئی ایم سوری بھائی، میں آپ کے کہنے پر یہاں تک تو آ گیا مگر وائٹ پیلس ابھی نہیں آؤں گا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، امن نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن آہان نے کچھ کہنا چاہا۔ اٹس اوکے آہان، رہنے دو، اسے واقعی کچھ وقت چاہیے ہوگا مگر تم رہو گے کہاں؟ ارشن نے آہان کو روک کر امن کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ میں جزا ٹرسٹ میں اپنے اپارٹمنٹ میں رہوں گا ابھی، میرا ڈرائیور آتا ہی ہوگا۔ اس نے نگاہیں چراتے اپنے فون میں کچھ نادیدہ چیز ڈھونڈتے کہا۔ ہمیں کچھ عرصہ پہلے ہی پتہ چلا تھا جب جزا ٹرسٹ ہاسپٹل کے چرچے پورے پاکستان میں دور دراز علاقوں تک پھیل گئے۔ 6 سال پہلے وہ قائم ہوا تھا اور یہ تمہاری ایفرٹ تھی کہ سرجن بننے سے پہلے صرف MBBS کی تعلیم کے دوران ہی تم نے اس کی بنیاد رکھوائی۔ وہاں ان تمام لڑکیوں کی فزیکلی اور مینٹلی ٹریٹمنٹ سرجریز دیکھ بھال کی جاتی جو ریپ وکٹم ہوں یا کسی بھی قسم کے مظالم کا شکار ہوں، حتیٰ کہ اسی ہاسپٹل میں بنے اپارٹمنٹس میں وہ رہتی ہیں، کھل کر جیتی ہیں، تعلیم حاصل کرتی ہیں، ان کی ہر طرح کی تربیت کی جاتی ہے اور ان میں بچے بچیاں بھی شامل ہیں۔ خواجہ سرابی ان ٹین ایجز لڑکوں کے لیے بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو ڈرگز یا اس قسم کے غلط راستوں پر چل نکلے ہوں اور سدھرنا چاہتے ہوں۔ ان کے لیے کاؤنسلنگ، اسلامی تعلیمات کے ساتھ ہیلدی یوگا، ورزش، پازیٹیو ہیلتھ ٹریٹمنٹ، حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق انہیں ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ سب بہت بہت انسپائرنگ ہے امن، ہم وزٹ کر کے آئے تھے اور ہم پر تم پر ناز ہے۔ ارشن نے آج کھل کر اسے سراہا تھا۔ امن کے لفظ ذرا سا پھیلے مگر اسے مسکراہٹ ہرگز نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ذرا سا سر ہلا کر اس نے وہ تعریف یوں وصول کی جیسے کہ ارشن نے کہا ہو کہ امن تم نے اسکول کا ہوم ورک بہت اچھا کیا ہے۔ تم جانتے ہو امن، بڑے پاپا بھی وہاں وزٹ کر کے آئے تھے۔ ارشن نے کہا تھا مگر اب کی بار اسے جھٹکے سے سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا ضرور تھا۔ آخر باپ ٹھہرا تھا وہ جو ورلڈ کلاس ہیکر تھا۔ اسے ہاسپٹل اور اس سے متعلق ڈپارٹمنٹس کی پل پل کی خبر تھی۔
یہ بھی پتہ تھا کہ ارشن لوگ وہاں وزٹ کرنے آئے تھے، مگر اس سے پاشا ابراہیم کے وزٹ کی کیوں خبر نہ ہو سکی؟ وہ شاید اس لیے کہ ان کے باپ دادا آج بھی ان سے ایک قدم آگے ہی تھے شاید۔ خیر چھوڑو، تم جاؤ، ہم چلتے ہیں، ارشن بول کر گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ امن نے ارشن کی پیٹھ کو بری طرح گھوری سے نوازا۔ بھائی، اس نے دانت پیس کر پکارا۔ ہاں؟ ارشن انجان بنتا پھر پیچھے مڑا تھا۔ امن جز سا اسے دیکھے گیا۔ آپ مجھے کوئی ایڈریس دینے والے تھے؟ وہ جبڑے بیچ کر بول ہی گیا۔ ارشن مبہم سا مسکرایا تھا، پھر پینٹ کی پاکٹ سے ایک چٹ نکال کر اسے تھمائی، جو کہ امن نے اپنے ہاتھ میں کسی قیمتی متاح کی طرح تھام کر یوں مٹھی بند کی، جیسے وہ چٹ خود ہی اس کے ہاتھ سے نکل کر کھو جائے گی۔ ارشن بھائی کا اشارہ کرتا گاڑی میں بیٹھا۔ ان کی گاڑیاں نکلنے تک وہ جانے کیسے سانس روکے ضبط کیے کھڑا رہا، مگر ان کے نکلتے ہی اس نے تیزی سے مکانیکی انداز میں وہ چٹ کھول کر دیکھی، مگر چٹ کھولتے ہی اس کا دل ایک مرتبہ تو جیسے تھم سا گیا تھا۔ وہ دم بخود سا اس چٹ کو دیکھے گیا۔ جزا، ٹرسٹ ہاسپٹل، اپارٹمنٹ نمبر 5۔ مطلب وہ عرصے سے وہیں تھی، اسی کے ہاسٹل میں، اسی کے اپارٹمنٹ میں، اور پاشا ابراہیم جانتا تھا کہ پوتا پوری دنیا چھان مارے گا مگر اپنے ہی ہاسٹل کی لڑکیوں اور اسٹوڈنٹس کی لسٹ کبھی چیک نہیں کرے گا۔ خوب، بہت خوب، مطلب یہاں پر بھی دادا 10 قدم آگے ہی نکلا۔ اس نے ایک لمبی سے سانس کھینچ کر ایک پرسکون سانس اپنے اندر اترتی محسوس کی اور چٹ اپنی پینٹ کی پاکٹ میں رکھی، مگر کوئی خیال آتے ہی وہ پھر بے چین ہوا تھا کہ آگے یہ سب اتنا ہی آسان تھا اس کے لیے۔ اس کا ڈرائیور آ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھا اور اپنا لیپ ٹاپ کھول کر تیزی سے ہاسٹل کی اسٹوڈنٹ لسٹ چیک کی تھی۔ معجزہ، امن آریان پاشا، لسٹ میں نام جگمگا رہا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے اپارٹمنٹ کے کیمرے ایکٹیو کیے، جنہیں اب سے پہلے ایکٹیو کرنے کا اسے خیال تک نہ آیا۔ مٹھی کی پشت اپنے ہونٹوں پر رکھے وہ برسوں بعد اسکرین پر اپنی متاح جان کو دیکھے گیا۔ سمیع خان ہاتھوں میں ڈھیر سارے شاپر لیے اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے تھے۔ وہ ان کی آواز سن کر لائٹ فروزے سے لباس میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ نازک سا وجود، دوپٹہ اسکارف کی صورت گلے میں پہنے، گھنے ڈارک براؤن بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائے وہ نازک سی گڑیا لگتی تھی۔ سرخ و سفید رنگت میں زردیاں گھلی ہوئی تھیں اور چاکلیٹ براؤن آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی تھی۔ بابا، آپ آ گئے، کتنی مرتبہ کہا ہے، مجھے ایسے چھوڑ کر مت جایا کریں۔ وہ کسی روندو بچے کی طرح رونے والا منہ بنا کر بولی، مگر آ کر سمیع خان کے گلے سے بھی جھول گئی تھی۔ سمیع خان مسکرایا۔ ضروری کام تھا گڑیا، سمیع خان نے شفقت بھرے لہجے میں کہا اور بیٹی کا ماتھا چوما تھا۔ کیا لائے؟ وہ ان شاپنگ بیگز کو حیرت سے دیکھے گئی۔ تمہاری بڑی ماں نے تمہارے لیے بھیجی ہیں یہ سب چیزیں، سمیع خان صوفے پر کہتے بیٹھ گیا۔ معجزہ بھاگ کر ان کے لیے پانی کا گلاس لے کر آئی۔ بابا، بڑے پاپا اور بڑی ماں نہیں آئے کافی دنوں سے؟ وہ شاپنگ بیگ ایک ایک کر کے کھولتے دیکھتی ان سے پوچھ بیٹھی۔ وہ وائٹ پیلس میں ہے، سمیع خان نے اطمینان سے جواب دیا، مگر یہ نام سن کر معجزہ کے چہرے پر ایک سایہ سا ضرور لہرایا تھا۔ وہ بیگ میں موجود چیزیں حیرت سے دیکھے گئی۔ نئے خوبصورت کپڑے، جیولری، میک اپ کا سامان، نئے جوتے، یہ سب کیا ہے بابا؟ معجزہ نے نفیس جیولری کے باکس کی جانب اشارہ کیا۔ بھلا اس نے کب یہ چیزیں استعمال کی تھی؟ مجھے کیا پتا، لڑکیوں کی چیزیں ہیں، تم جانو۔ سمیع خان گڑبڑایا، پھر اس کا دھیان بٹالنے کو یوں ہی بولا، بچے باہر تمہیں بلا رہے تھے، جاؤ بات سن لو ان کی، یہ سب رنگیلی سنبھال لے گی۔ سمیع خان نے اس سے کہا تو وہ سر ہلاتی وہاں سے اٹھ گئی۔ سمیع خان نے اسے بے بسی سے دیکھا۔ ہیومن فوبیا تو اسے اب بھی تھا، لاکھ ٹریٹمنٹ کے باوجود وہ بس اس قابل ہوئی تھی کہ اس اپارٹمنٹ سے باہر، ہاسٹل کی حدود کے اندر اپارٹمنٹس کے سامنے بنے گارڈن تک چلی جاتی تھی۔ بس عرصہ دراز سے ہاسٹل کے ہی 3-4 مخصوص بچے تھے جن سے وہ مانوس ہو پائی تھی اور ان سے کھیل لیتی تھی۔ 20 سال کی ہونے کے باوجود بھی ایف اے میں تھی کیونکہ وہ جسمانی اور دماغی لحاظ سے بہت کمزور تھی۔ وہ گراؤنڈ میں آئی تو بچے اپنے ہاتھوں میں کچھ لیے بیٹھے تھے۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اس نے پوچھا۔ جزا، اب بھی آپ کے پاس موبائل فون ہے نا؟ چھوٹی سی ردا نے اس سے پوچھا تھا۔ یس ہے، مگر میرا نام جزا نہیں معجزہ ہے۔ وہ بگڑی، مگر وہ معصوم غائب دماغ تھی جسے یہ خیال تک نہ آیا کہ اس کو یہاں اس نام سے کوئی نہیں پکارتا، سب معجزہ ہی بولتے تھے۔ اوکے اوکے،
معجزہ آپی، پلیز اس کی تصویر کھینچ کر واٹس ایپ کے اس نمبر پہ سینڈ کر دو، پھر ہمیں پرائز ملنے کا چانس ملے گا۔ ان سب نے اپنی ننھی ننھی مٹھیاں اس کے سامنے کھولیں، جن میں گولڈن سا گول جانا پہچانا سا بسکٹ تھا۔ یہ کیا ہے؟ معجزہ نے پوچھا۔ یہ گولڈن کوکومو ہے، ردا نے اطمینان سے جواب دیا، مگر معجزہ کا چہرہ ضرور سفید پڑ گیا تھا۔ تب نگاہ بینچ پر رکھے اس پورے ڈبے پر پڑی۔ یہ کون لایا؟ اس نے جلدی سے ان کے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر وہ گولڈن بسکٹ نیچے پھینک دیے، اور وہ ڈبہ بھی کسی اچھوت کی طرح پرے پھینک دیا۔ بچے حیرت سے اسے دیکھے گئے۔ یہ ماسک مین لے کر آیا ہے ہمارے لیے، وہ بولا کہ یہاں کا نیو ڈاکٹر ہے، اس نے یہ ہمیں دیا۔ آپ نے کیوں پھینکا جزاپی؟ ردا نے ناراض ہوئی، مگر معجزہ نے متوشک سے قدم پیچھے لیے تھے اور پیٹھ تیزی سے اپارٹمنٹ کی جانب بھاگ گئی۔ انہیں کیا ہوا؟ ردا نے حیرت سے کہا۔ پتہ نہیں، فری نے کندھے اچکائے۔ 5 دن ہو گئے تھے وہ کان منہ لپیٹ کر اپنے کمرے میں بند تھی۔ کسی نے اس لیے نہیں چھیڑا کہ کہیں شادی کے موقع پر اس کی طبیعت نہ بگڑ جاتی۔ اب بھی اصابری شاہ اپنے کمرے میں تھی جب سارا اس کے لیے کھانا لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ سارا کے منہ سے چیخیں برآمد ہوئی تھیں کیونکہ وہ زمین پر اوندے منہ پڑی تھی۔ سارا کے شور پر حشمت اور بلند بخت بھی کمرے میں چلے آئے۔ جانے کب سے اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور وہ زیادہ دیر سانس بند ہونے سے اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اسے فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا تھا، بہت مشکل سے اس کی جان بچی تھی۔ حشمت راؤ تو جلتے توے پر بیٹھ چکا تھا، تبھی اپنے آدمی کو مخصوص اشارہ کیا تھا۔ آج 2 دن کے بعد اصابری شاہ کا پھر صدقہ اتارا گیا تھا۔ آج تو اس کی شادی تھی، تو پھر آج کیوں نہ اس کے نام پر بلی دی جاتی۔ پورے راؤ مینشن کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، وہ جیسے پتھر کی ہو چکی تھی، کیونکہ کافی احتجاج کے باوجود اب کی بار حشمت راؤ نے اس کی ایک نہیں سنی تھی، اور جیسے اصابری شاہ کو سجایا گیا تھا وہ سفید کانچ کی گڑیا لگ رہی تھی۔ احان ارشن کے ساتھ ہی بیسمنٹ میں تھا جب اس کا فون رنگ ہوا۔ یس ایس پی سر، آج اسی جگہ سے پھر ایک لڑکی کی لاش ملی ہے، ایس پی ارحم نے سنجیدگی سے کہا۔ واٹ؟ ارحان چلایا۔ ارشن چونکا۔ یس سر، بالکل سیم کنڈیشن، سیم جگہ، مارنے کا وہی دردناک طریقہ۔ اوکے، رپورٹ تیار کرو، اس کیس کا بھی میں بہت جلد حل نکالوں گا، احان نے سرسراتے لہجے میں کہا تھا۔ ارشن نے اسے بغور دیکھا۔ تبھی اس کے فون پر کچھ ایس ایم ایس اور ایم ایم ایس آئے تھے۔ احان نے فون کھول کر دیکھا اور تلخی سے مسکرایا۔ دیکھو ذرا، دوسروں سے زندگی چھین کر معصوم جانوں کی لاشوں پر وہ شیطان اپنی پوتی کی خوشیوں کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ مزکہ خیز شادی ہے آج اس کی پوتی کی، اور اس کی شادی کا صدقہ اتارنے کے لیے آج پھر ایک معصوم کی جان گئی۔ ارشن کو بھی افسوس ہوا۔ تب دونوں اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوئے۔ سنا تھا ایگزیکیوشنرز نہ کسی کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے، نہ کسی بے گناہ کی جان لیتے تھے، مگر وہ جونیئر گرین ماسٹر تھا، احان ماہر خان۔ انڈر ورلڈ کی دنیا کے لیے اس سے زیادہ بے رحم، شفاق، کولڈ بلڈ کوئی نہیں تھا۔ جس نے جلادوں کے تمام اصول توڑے تھے۔ اپنے اصول خود بنائے تھے، اپنا راستہ خود بنایا تھا، اس کا کام کرنے کا اپنا انداز، اپنا طریقہ تھا۔ اور ایسا تب سے ہوا تھا جب سے اس کے ہاتھوں ایک بے گناہ نازک سی جان گئی تھی۔ راتوں کے اندھیرے کا مسافر بنا بھٹکتا پھرتا تھا۔ آج بھی رات کے 11 بجے وہ مخصوص براؤن ہوڈی پہنے، منہ پر رومال باندھے اپنی گن فلی لوڈڈ کرتا وائٹ پیلس کے بیسمنٹ سے باہر نکلا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی اور زن سے گاڑی بھگائی۔ رومال نیچے کر کے لبوں میں سگریٹ دبا کر سلگایا۔ فون رنگ ہوا تو ایئرپورٹ کان سے لگا کر فون یس کیا۔ وہ گرین ماسٹر جو ایک بے گناہ کا خون کرنے کے بعد راتوں کو آج تک کبھی چین کی سکون سے نہیں سو پایا، آج پھر وہ بڑی بے رحمی اور صفاقی سے ایک بے قصور، معصوم اور بے گناہ لڑکی کی جان لینے چلا ہے۔ مضحکہ خیز ایئرپورٹ میں ارشن کی آواز گونجی۔ احان ماہر خان کی سبز کائی نما آنکھوں میں تو پہلے ہی وحشت، درندگی اور شفافیت تھی۔ وہ سب کچھ یاد کر کے آنکھوں میں خون بھی اتر آیا۔ اب جب وہ بولا نہیں دھاڑا تھا، ہر سال اس معصوم، بے گناہ، بے قصور لڑکی کو زندہ رکھنے کے لیے کئی معصوم لڑکیوں کو موت کی نیند سونا پڑتا ہے۔ بتاؤ ارشن،
وہ لڑکیاں جو اس امیر زادی کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، ان کا کیا قصور؟ ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ ان کو کس بات کی سزا ملتی ہے؟ ان کا کیا گناہ ہوتا ہے؟ تو آج یہ جلاد اس فساد کی جڑ کو ہی ختم کرنے جا رہا ہے۔ نہ بچے گی وہ نواب زادی اور نہ ہوگا اس کی وجہ سے یہ خون خرابہ۔ آج اس کے باپ دادا کے ظلم کی اس داستان کا دی اینڈ ہونے والا ہے۔ آج اس خبیث شیطان کی اپنی لاڈلی کو بچانے کی سب شیطانی تدبیریں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ احان نے بول کر ایئرپورٹ کان سے اتار کر ڈیش بورڈ پر پھینکا تھا، اپنا رومال درست کیا، جلد ہی منزل پر بھی پہنچ گیا۔ شہر کا سب سے مشہور اور بڑا میرج ہال تھا، سیکیورٹی اتنی ٹائٹ جیسے کسی چیف منسٹر کی شادی ہو، مگر وہ جلاد تھا جو تمام سیکیورٹی کو ٹھینگا دکھا کر اب اسٹیج کے دائیں طرف کھڑا تھا، بقول اس کے گرین ماسٹر کے۔ وہ فساد کی جڑ اس ہاف وائٹ سرخ نگینے جڑے عروسی لباس میں اسٹیج پر اپنے دلہے کے سامنے کھڑی تھی۔ ہونٹوں تک جالی دار نقاب تھا۔ شادی کی رسمیں شروع ہونے والی تھی اور ابھی نکاح بھی ہونا تھا۔ احان ٹھیک برائیڈل کے پیچھے کھڑا تھا۔ اگر اس کا رخ احان کی جانب ہوتا تو سب سے پہلے اس کی شہرگ اڑاتا۔ اس نے پینٹ سے گن نکالی، کچھ سیکیورٹی گارڈز کے ہاتھ میں گن دیکھ کر اس کی جانب لپکے۔ احان نے اپنی گن کا رخ برائیڈل کی جانب کیا اور بڑے سکون سے 2 فائر اس کی کمر میں داغے تھے۔ ایک دلخراش چیخ کے بعد وہ اوندھے منہ اسٹیج پر گری تھی۔ اب ایک ایک کر کے گارڈز کی شہرگوں کی دھجیاں اڑ رہی تھی۔ وہ جلاد تھا جو سب انتظام پہلے ہی کر کے یہاں گھسا تھا۔ حال میں اچانک آگ بھڑک اٹھی تھی، بھگدڑ مچ چکی تھی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ادھر ادھر بھاگتے، ایک دوسرے کو کچلتے اپنی جان بچانے کے چکر میں تھے۔ سیکیورٹی گارڈز کو راستے سے ہٹانے کے بعد وہ گرین ماسٹر بڑے اطمینان سے گن لوڈ کرتے اسٹیج پر آیا تھا۔ اگر وہ زندہ تھی تو یقیناً اب ایک فائر سے اس کی شہرگی اڑانے والا تھا۔ اسٹیج پر اس کے قریب کھڑے اب احان نے اپنے بوٹ کی نوک اس کے پیٹ پر رکھ کر جھٹکے سے سیدھا کیا تھا اور اس کا چہرہ دیکھ کر احان کے سر پر 7 آسمان گرے تھے۔ ایک سیکنڈ لگا تھا۔ وہ اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر گرا تھا اور اس نازک جان کو کمر سے تھام کر اپنے بازو پر گرایا۔ اساوری! احان نے دیوانہ وار اسے پکارا تھا۔ ایسے کیسے ممکن تھا؟ وہ لڑکی جو آج سے کئی برس پہلے اس کے ہاتھوں سے غلطی سے ماری گئی تھی، وہ خوش قسمتی سے زندہ ہو۔ تو کیا احان نے پھر سے اس کی زندگی چھین لی تھی یا اس کی موت اس گرین ماسٹر کے ہاتھ لکھی گئی تھی؟ اساوری! احان کی دھاڑ پورے ہال میں گونجی تھی۔